السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ فتح یہ سورہ نمبر 48 اور اس کی آیت نمبر 24-24 سے شروع ہے۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات جو روایتی ترجمے سے نہیں کریں بلکہ ترجمے پر غور کریں کہ کیا بتایا جا رہا ہے اس کے حساب سے کریں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذیر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر جو میری فہم اس سے میں سمجھاتا ہوں۔ اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں روکے، اس کے بعد کہ تمہیں ان پر فتح مند کیا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ لیکن لفظ مکہ بھی پورے قرآن میں اس ایک ہی جگہ آیا، لہٰذا اس آیت کو ذرا اچھی طرح سے سمجھیں کہ بات یہاں کیا ہو رہی ہے۔ اور کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک سے سمجھا ہے، لہٰذا جتنے روایتی مترجمین ہیں سب نے وادی مکہ اس کا بنا دیا، جبکہ یہاں لفظ وادی تو ہے ہی نہیں۔ دیکھیے یہ کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو کہ کفّا ایدیہم عنکم، روک دیا ان کی قوتوں کو تمہارے بارے میں، وایدیکم عنہم، اور تمہاری قوت کو ان کے بارے میں، بے بطن مکہ، بے بطن مکہ، بطن کہتے ہیں جو اندر چھپا ہوا ہو، باطن اسی سے لفظ نکلا ہے، تو اس کا مطلب کچھ چھپا ہوا ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی درمیان میں ہے یا کہیں ماں کے پیٹ میں، اس طرح بھی نہیں ہے۔ اور مکہ کہا جاتا ہے جس سے اچھی طرح فائدہ اٹھایا جائے۔ لغات میں اس طرح سے بھی لکھا ہے کہ ہڈی اس طرح چوسنا کہ تمام جو گودا ہے وہ صاف ہو جائے۔ تو گودا یعنی جو اصل کام کی چیز ہے اس کو حاصل کر لیا جائے، اور جو بیکار ہے ہڈی پھینکنے والی وہ بالکل الگ ہو جائے، تو اچھی طرح سے فائدہ حاصل کرنا۔ من بعد، اس کے بعد سے، ان اظفرکم علیہم، یہ کہ تم خوب بلند ہو، تم خوب ظفر ہو، ظفر کہا جاتا ہے جو کامیابی کے ساتھ بلند ہونا ہے، تو خوب کامیابی سے بلند ہو علیہم ان کی طرف۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے بما تعملون بصیرا، اس کا جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا۔ اور وہی ہے جو کہ ان پر تمہیں خوب کامیاب کیا، بلند کیا، اس کے بعد سے یہ کہ تمام چھپے ہوئے فوائد حاصل کرنے کو ان کے بارے میں تمہاری قوت اور تمہارے بارے میں ان کی قوت کو روک دیا، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور رکے ہوئے قربانی کے جانوروں کو ان کے مقام پر پہنچنے سے روکا۔ اور اگر شہر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی تو ہم تمہیں قتال کی اجازت دیتے، تم انہیں نہ جانتے تھے کہ تم انہیں پامال کر دیتے، بس ان سے تمہیں پہنچ جاتا نقصان نادانستہ۔ تاخیر اس لیے ہوئی تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اگر وہ جدا ہو جائے تو ہم عذاب دیتے ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دیکھیے دراصل میرا کام جو ہے وہ کیڑے نکالنا نہیں ہے، یعنی میں اس پر بحث کرنا چاہوں تو بے انتہا سوالات اٹھتے ہیں، اور ہر آدمی خود بھی سوال اٹھا سکتے ہیں۔ میرا کام صرف یہ کہ اللہ کی آیت کیا کہہ رہی ہے اس کو واضح کرنا۔ سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں بے شک ہوں گے، اور بھی لوگوں کے پاس ہے، اپنے اپنے سوالات آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اصل حقیقت کو سنیں، اور اس سے ہی آپ اپنا جواب تلاش کریں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ میں اس پر اگر جاؤں گا تو بہت طویل وقت چاہیے، اور ہمارے پاس اتنا طویل وقت نہیں ہوتا ہے، اور نہ میں بحث میں الجھتا ہوں، کیونکہ بحث برائے بحث میرا کام ہے۔ دیکھیے یہ آیت کیا رہی ہے، ہم الذین کفروا، وہی لوگ ہیں انکار کرنے والے، وصدوکم، اور وہ زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں، عن المسجد الحرام، خاص چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ کے بارے میں، والہدی معکوفا، یعنی خاص ہدایت جم جانے کی جگہ، وہ ہدایت جو جس ہدایت پر جم جایا جائے، عکس کہتے ہیں جم جانے کو، تو معکوفاً جس پر جمع جائے، ان یبلغ محلہ، یہ کہ یہ پہنچے اپنے اپنانے کی جگہ سے، حلل سے ہے ہلہ، محلہ انہیں اپنانے کی جگہ، ولولا رجال مؤمنون، اور اگر نہیں مضبوط ہیں ماننے والے یا امن دینے والے، ونساء مؤمنات، اور کمزور ماننے والی جماعت، لم تعلموہم، نہیں تم انہیں جانتے ہو، ان تطؤوہم، یہ کہ تم انہیں پامال کر دیتے، تم انہیں رون ڈالتے، فتصیبکم، پس تم سے پہنچتا انہیں، منہم ان میں سے، معرتم بغیر علم، معرتن کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، تو بغیر علم یعنی علم کے بغیر سوال کرنے والے، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ داخل کرنے کے لیے اپنی رحمت میں جو یہ چاہے، یہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہے،
جو چاہے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے. آپ اگر چاہتے ہیں اللہ کی رحمت میں داخل ہونا کہ اللہ کی ہدایت کو سمجھ کر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. جب آپ داخل ہوں گے اللہ کسی کو پکڑ کے نہیں داخل کر دیتا ہے. نہیں اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں کہ اس کو نبھایا جائے کہ فوراً داخل کر دے, اور کسی کی دشمنی نہیں کہ اسے روک دیا جائے. اللہ اعمال کو دیکھتے ہوئے نتائج دیتا ہے. تو میں یہ شاید یہاں یہ ہماری طرف اشارہ ہے کہ جو یہ چاہے اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کے لیے ہے. لو تزیلو, اگر تم زوال والے ہوتے ہو یا تم زوال کی طرف جا رہے ہو, لعذبنا الذین کفروا منہم, ضرور ہم سزا دیتے ہیں ان میں سے انکار کرنے والے لوگوں کو, عذاب علیما, اور دردناک سزا. سزا بھی کون سی دیتے کہ دردناک سزا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور چھوڑی ہی فرما برداری کی جگہ کے بارے میں تمہیں زبردستی روکا, اور خاص ہدایت جمنے والی جگہ سے ہے یہ کہ وہ اپنے اپنانے کی جگہ سے پہنچے. اور اگر ماننے والے مضبوط نہیں ہیں اور ماننے والی جماعت کمزور ہیں تو تم انہیں جانتے نہیں ہو یہ کہ تم انہیں روم دیتے, پس بغیر علم کے سوال کرنے والے ان میں سے تمہیں پہنچتے. جو یہ چاہے اللہ سے اپنی رحمت میں داخل کرنے کے لیے ہے, جو یہ چاہے اللہ اسے اپنی رحمت میں داخل کرنے کے لیے ہے. اگر تم زوال والے رہو ہم ان میں سے انکار کرنے والے لوگوں کو ضرور سزا دیں گے, دردناک سزا. جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی, ضد ہٹ دھرمی یعنی زمانے جاہلیت کی, تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی تسلی اتاری اور انہیں لازم فرمایا, قائم رکھا تقوی کی بات پر, اور وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے, اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. اذ جعل الذین کفروا, جب بنا لیا انکار کرنے والے لوگوں نے, فی قلوبہم الحمیۃ, اپنی خاص حمایت کے پلٹنے میں, ان کے پلٹنے میں خاص حمایت. اور حمایت کون سی؟ حمیت الجاہلیت, یعنی خاص جہالت والی حمایت. فانزل اللہ سکینتہ, بس سامنے لے آیا اللہ اپنا سکون, اپنی تسلی, اپنا ٹھہراؤ, اللہ رسول ہی اپنے پیغام دینے والے پر, وعلی المؤمنین, اور ماننے والوں پر, والزمہم, اور انہیں لازم کیا, کلمۃ التقوی, اللہ کے کلمات کی پابندی اختیار کرنا, یعنی کلمات کی پابندی اختیار کرنا. تو کلمات کون سے؟ جو کتاب میں موجود آ رہی ہے. وکانو, اور وہ تھے, احق بہا, کہ زیادہ سچے اس کو یا زیادہ حقدار اس کے, والا یعنی اس کی اہلیت والے. تو جو اس کی اہلیت والے ہو جائیں وہی زیادہ حقیقت کے قریب ہوتے ہیں, وہی اللہ کی بات کو تقوی اختیار کرتے ہیں, کلمت تقوی والے ہو جاتے ہیں, اللہ کی باتوں پر پابندی اختیار کرنے والے. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ ہر ایک شے کا جاننے والا ہے, اللہ ہر ایک شے کا علم رکھنے والا ہے. تو جب انکار کرنے والے لوگوں نے اپنے پلٹنے میں خاص حمایت کو بنایا تھا, خاص جاہلیت والی حمایت, بس اللہ نے ماننے والوں پر اور اپنا پیغام دینے والوں پر اپنا سکون نازل کیا, اور پابندی اختیار کرنے والی بات انہیں لازم کیا, اور وہ اس کے خوب سچے یعنی حقدار یا مستحق, یعنی اس کی اہلیت والے تھے, اور اللہ ہر ایک شے کو جاننے والا ہے. یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب حقیقت کے مطابق دکھایا کہ اللہ نے چاہا تو تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ, کچھ اپنے سر منڈواتے ہوئے اور کچھ بال کترائے ہوئے. تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا, بس اس نے معلوم کر لیا جو تم نہیں جانتے تھے, بس اس نے کر دی اس فتح مکہ سے پہلے ہی ایک قریبی فتح. اب یہاں حالانکہ کوئی فتح مکہ کی بات ہی نہیں ہے, اور نہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے, اور نہ یہ سر منڈوانے کا یا بال کتروانے کا, کیونکہ بال کا لفظ یہاں پر نہیں ہے. حقیقت دیکھیے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے, کیا ہدایت دے رہا ہے. لقد صدق اللہ, یقینی سچا کر دکھایا اللہ سے, رسول اس کے پیغام دینے والے نے, الرؤیا بالحق, کو رویا کہتے ہیں ویژن, مستقبل بینی, جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خواب ہے. تو یہ جاگتی آنکھوں کا خواب ہے, یہ بند آنکھوں سے دیکھنے والے خواب نہیں ہیں. میں مثال کے طور پر یوں بتا دوں کہ جیسے نواز شریف نے خواب دیکھا تھا کہ ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے, لیکن نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. عمران خان نے خواب دیا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے جہاں ہر کوئی کے ساتھ انصاف کیا جائے گا, کسی کے لیے الگ قانون نہیں ہوگا, لیکن نہیں ہو سکا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ ایک خواب ہے, ایک ویژن ہے. اب اس ویژن کو کون پورا کرتا ہے, کون پورا نہیں کرتا. تو اللہ کا جو پیغام دینے والا ہے, جو اسے اللہ سے ویژن ملا, جو اللہ سے اسے مستقبل بینی ملی ہے کہ ایسا کچھ کرنا ہے, جو خواب دکھایا گیا اس کتاب میں کہ ایسا کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, اس کو حق کے ساتھ, سچائی کے ساتھ سچا کر دکھاتا ہے, حق کے ساتھ سچا کر دکھاتا ہے.
لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، ضرور تم داخل ہوگے چھوڑی فرما برداری کی جگہ، انشاءاللہ اگر یہ اللہ کی چاہت ہو، آمنین امن دیتے ہوئے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور تم اپنے رؤسا کا حلقہ بناؤ یعنی مختصر رکھو۔ تو یہ آپ محلقین رؤوسکم یوں کہہ لیں کہ جیسے آج ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہے، تو پارلیمنٹ میں جو کابینہ ہوتی ہے رئیسوں کی ہوتی ہے، یعنی جو لوگ سردار جو زیادہ رہنما ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو رہنماؤں کا حلقہ جو ہے وہ آپ کو مختصر رکھنا ہے، طویل کابینہ نہیں بنانا ہے ہمارے پاکستانیوں کی طرح، کم ہو کام کرنے والے ہوں۔ تو یہ جو رؤوسوں کا حلقہ ہے، جو رئیسوں کا حلقہ ہے، یہ ایسا حلقہ ہو کہ وہ مختصر بھی ہو اور کام کرنے والے ہوں۔ لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہ ہو، تمہیں ان سے کوئی خوف بھی نہیں ہو۔ فعلما، پس جان لیا، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے ہو۔ فجعل من دون ذالک، پس بنا دیا اسی کے علاوہ سے، فتحً قریبا، ایک قریبی فتح۔ اب دون کا تو ویسے علاوہ ترجمہ کرتے ہی ہیں، اس کے ورے جیسے انہوں نے کہا اللہ کہ یا پہلے کر دیا، پہلے تو ہے ہی نہیں۔ دون کا بنیادی مطلب ہے کہ آپ ایک صحیح چیز کو تھوڑا سا کمتر کر لیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں وزیر اعظم کے اختیار بہت زیادہ، پارلیمانی نظام ہے، وزیر اعظم کا اختیار ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں، صدر کے اختیار میں بانٹ دیا اور اس پہ مداخلت ہوتی رہتی ہے آرمی کی، تو یہ اسے کمتر کرتے رہتے ہیں، وزیر اعظم کو کمتر کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے ساتھ جو دون اللہ آتا ہے، تو اللہ کو وہ لوگ کمتر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا مکمل اختیار نہیں ہے۔ مکمل اختیار والا جو ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور جو اس میں اس کو کم دکھایا جاتا ہے کہ اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، وہ دون کہلاتا ہے، تو چاہے وہ کسی کے علاوہ بھی ہو۔ تو اسی کے علاوہ سے یعنی اسی کے کمتری سے، فتحً قریبا، قریب کھل گیا، قریب کھلنا۔ قریب کب کھلے گا؟ جب آپ اللہ کے احکامات کو جیسے جیسے سمجھتے رہیں گے، قریب کھلتا رہے گا، تو اس کے ذریعے ویژن پورا ہوگا۔ یقیناً اللہ سے سچا کر دکھایا اس کا پیغام دینے والے نے، خاص سچائی یعنی خاص الحق، اللہ اپنے کتاب کو ہی کہتا ہے کہ قرآن کی سچائی کا خاص خواب یعنی مستقبل بینی یا شعور، تو ضرور تم چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ داخل ہوگے اگر امن دینے والی اللہ کی چاہت ہے۔ تو اپنے رئیسوں کے حلقہ بناؤ اور انہیں مختصر رکھو، تم خوف نہیں کھاؤ، پس جان لیا جو تم نہیں جانتے تھے، پس اسی کے علاوہ سے کھلا ہوا قریب بنا دیا، تو کھلا ہوا آپ کا قریب بنتا چلا جائے گا جیسے جیسے آپ عمل کریں گے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ اب دیکھیں یہاں کیا ہے، اللہ کیا ارسال کرتا ہے؟ اللہ نے کسی شخص کو ارسال نہیں کیا، اللہ نے اپنی کتاب ارسال کی، کتاب بھیجا ہے، رسالہ بھیجا ہے، کسی شخص کو نہیں بھیجا ہے۔ شخص تو یہاں موجود ہے، اس رسالے سے جو ہدایت لے لے، رسالے کا پیغام دے دے، وہ رسول اللہ ہے۔ تو هو الذی، وہی ہے جو کہ ارسال کیا یعنی بھیجا، رسول ہو اپنا پیغام دینے والا، بالہدا خاص ہدایت کو، ودین الحق ہے، اور خاص حق والا نظام یعنی خاص سچائی والا نظام، لیظہرہ، اسے غالب کرنے کے لیے، اسے نمایاں کرنے کے لیے، اسے ظاہر کرنے کے لیے، علی الدین کلہ، ہر ایک خاص نظام پر۔ ہر ایک اپنا اپنا نظام ہے، جیسے آج مثال کے طور پر امریکی نظام الگ ہے، ملائیشین نظام الگ ہے، سعودی نظام الگ ہے، یعنی ہر ملک کا اپنا اپنا نظام ہے۔ تو ہر ایک نے جو اپنا نظام بنا رکھا ہے، اگر اللہ کا نظام نافذ کریں گے تو وہ ہر نظام پر غالب آئے گا، ہر نظام پر نمایاں ہو جائے گا، ہر نظام پر وہ ظاہر ہو جائے گا، اور لوگ اس کی طرف آئیں گے کہ ہمیں یہ والا نظام چاہیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کا مشاہدہ کافی ہے۔ اللہ نے مشاہدہ کر کے ہی تمہیں بتایا، اللہ کا مشاہدہ زیادہ ہے کیونکہ اللہ نے بنایا، لہذا اللہ کو پتہ ہے کہ تم کس حد تک جا سکتے، کس حد تک گر سکتے، تو یہ مشاہدہ کافی ہے۔ تو وہی ہے جو کہ خاص ہدایت کو اپنا پیغام دینے والا بھیجا، اور خاص سچائی یعنی حق نظام، ہر ایک خاص نظام پر اسے غالب کرنے کے لیے، اور اللہ کا مشاہدہ کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدہ ریز ہوتے، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی، ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر نشانات ہیں۔ یہ ان کی صفت توریت میں مذکور ہے، اور ان کی یہ صفت انجیل میں ہے۔ جیسے ایک کھیتی، اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اسے قوی کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر وہ اپنی نال پر کھڑی ہو گئی، وہ کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان کافروں کو غصہ ملائے، ان کے دل جلائے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے
جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، مغفرت اور اجر عظیم کا۔ اب دیکھیے یہاں پر کیسی زبردست بات ہے، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اور ان کی پہچان جو ہے وہ رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، جبکہ رکعان سجدن جو ہے مرکب توصیفی ایک ہی لفظ ہے، یہ الگ الگ ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پھر جو ان کی جو علامت ہے وہ سجدوں کا اثر ہے، اور یہ مثال توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تو اب اگر توریت اور انجیل میں نماز کا طریقہ پہلے موجود تھا کہ ایسے نمازی پڑھنے والے ہوں گے، تو پھر نماز الگ سے محمد رسول اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ نماز تو پہلے سے توریت اور انجیل میں موجود تھی۔ بقول روایتی ترجموں کے اگر توریت اور انجیل کوئی الگ کتاب تھی تو توریت انجیل میں نماز کا طریقہ بھی تھا، کیونکہ اس میں یہ نشانی بتائی ہوئی تھی، یہ علامت بتائی ہوئی تھی کہ ان کے سجدے کا اثر بھی ہوگا۔ تو پھر نماز اوپر سے نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نماز کا طریقہ پھر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ نماز تو پہلے سے موجود تھی۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ ایسی کھیتی کہ اس کی سوئی نکلتی ہے، بہرحال یہ جو کہ میں نے پہلے کہا کہ میں بحث نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک بڑی خاص بات تھی، اس لیے میں نے اس نقطے کو ذرا سا واضح کر دیا ہے۔ آئیے دیکھیں یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا پیغام دینے والا ہے، اور یہ حال کا صیغہ ہے، یہ ماضی یا مستقبل کی بات نہیں ہو رہی۔ تو محمد اللہ کا پیغام دینے والا، آج کون سا محمد ہے جو اللہ کا پیغام دے رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ محمد جس میں تمام حمد جمع ہو، تمام تعریف موجود ہے، جیسے سجد فرما برداری ہے، مسجد فرما برداری کی جگہ، علم جاننا ہے، معلم جانکاری دینے والا۔ تو اسی طرح یہ حمد جو ہے، حمد ہے ہی تعریف کے لیے، تو محمد جس میں تمام تعریفیں جمع ہوں، تو اللہ کے پیغام دینے والے میں تمام تعریف جمع ہے۔ اس وقت اللہ کا پیغام اللہ کی کتاب سے مل رہا ہے، اللہ کی کتاب کے اگر کوئی ملاوٹ کر دیتا ہے تو اللہ کا پیغام نہیں رہتا، بلکہ پھر اس کا پیغام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بخاری کی ملاوٹ کر دیتے ہیں کہ جی حدیث کے بغیر نہیں سمجھ، جہاں بخاری کی ملاوٹ ہوئی اللہ کی بات ختم ہو گئی، اور پھر آپ کو بخاری کی بات نظر آتی ہے، اس میں تمام تعریف نہیں ہوتی، اس میں بے انتہا نقائص ہیں، اور انہی باتوں کو لے کر ملحدین اچھلتے ہیں کہ دیکھو جی یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کے دشمن، قرآن کے دشمن لوگ انہی روایتوں پر اچھلتے ہیں، ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ کیا، جس میں تمام تعریف جمع ہے، اللہ کا پیغام دینے والا ہے، تو اس وقت یہ دراصل قرآن ہی ہے۔ والذین معہ، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، تو آج محمد رسول اللہ تو زندہ نہیں ہے شخصیت والی، تو ایسا ہر وہ شخص جس میں تمام تعریف جمع ہو وہی محمد کہلائے گا۔ اور فی الحال چونکہ یہ اللہ کے پیغام میں وہ تمام تعریف جمع ہے، ایسی کوئی شخصیت سامنے نہیں ہے کردار کے لحاظ سے، تو اس وقت قرآن ہے۔ تو جو لوگ اس قرآن کے ساتھ ہیں، یعنی اس اللہ کے پیغام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ انکار کرنے والوں پر خوب سخت ہیں، رحماء بینہم، اپنے درمیان وہ رحم دل ہیں، اپنے درمیان رحم کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعان سجدن، تم دیکھو گے انہیں فرما برداری کا میلان رکھتے ہوئے۔ رکعان سجدن جو ہے یہ ہے ہی مرکب توصیفی، رکوع کہا جاتا ہے جھکاؤ کو، تو یہ اس طرح نہیں کہ آپ کمر جھکا لیں اور اس طرح سے کھڑے ہو کر یوں کر لیں، ایسا نہیں۔ اور سجد کہا جاتا ہے مکمل فرما بردار ہو جانا، تو اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ گلی میں بچے پتنگ اڑا رہے ہیں، بچے آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ آئے، آپ نے کہا بیٹا یہ اچھا کھیل نہیں ہے، اس کو نہیں کھیلو، تو بچوں نے مان لیا، بند کر دیا، یہ رکوع ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، آپ ان کے نظروں سے اوجھل، وہ دوبارہ شروع ہو گئے، تو انہوں نے رکوع تو کر لیا، سجدہ نہیں کیا۔ رکن سجدن جب ہو جائے گا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ نہ کھیلیں، وہ اس پر کاربند رہیں، اس پر رکے ہی رہیں، پھر اسے نہ کھیلیں کہ جی ہمیں انہوں نے کہا کہ اچھا کھیل نہیں ہے، اور یہ حقیقت اس میں صرف وقت ضائع ہوتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے، انسانیت کا فائدہ نہیں ہے، تو پھر وہ خود اس عمل کو ترک کر دیں گے۔ تو جب اس عمل کو ترک کر دیں گے، اس پر مکمل فرما بردار ہو جائیں گے، مانتے ہوئے، میلان رکھتے ہوئے، تو یہ ہے فرما برداری کا میلان رکھنا۔ تو تم دیکھو گے انہیں فرما برداری کا میلان رکھنے والے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ سے فضل، یعنی اس کی رضامندی، اسے راضی کرنا۔ تو اس کو راضی کرنا کیسے؟ کتاب کے ذریعے، رسول کے ذریعے، اس رسالے کے ذریعے، یعنی الکتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ سیماہم فی وجوہہم، تو ان کی پہچان ان کی توجہوں میں، من اثر السجود، خاص فرما برداری کے اثر سے ہوگی۔ تو اس کی پہچان کیسی ہوگی؟ اس کی پہچان کیا ہوگی کہ آپ ان کی توجہ دیکھیں گے کہ ہر وقت جو وہ فرما برداری کے اثر سے ہوں گے۔ اللہ نے کہا ہمیشہ سچ بولو، تو وہ جھوٹ بولتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے۔ اللہ نے کہا ناپ تول میں کمی نہیں کرو، تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کو مال ناحق مت کھاؤ، تو وہ آپ کو ناحق مال کھاتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے۔
تو ان ساری چیزوں پر جو مکمل فرما بردار ہو جائیں گے تو یہ ہوگا، یہ ان کی پہچان ہوگی اور وہ فرما برداری کا اثر نظر آئے گا۔ تو ذالک مثل فی التورات، وہی ان کی مثال ہے التورات میں۔ تو التورات دراصل تورات کہتے ہیں جس میں حکم موجود ہو، اس کو شرعی حکم کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات جس میں موجود ہوں، تو یہی ان کی مثالیں ہیں اللہ کے احکامات میں۔ وہ مثلاً فی الانجیل، یعنی ان کی یہ مثالیں ان کے خوشکن نتائج میں بھی ہے۔ تو وہ جب نتیجہ نظر آئے گا، اچھا نتیجہ نظر آئے گا، تو یہ انجیل ہے۔ انجیل کہتے ہیں نتائج کی خوشخبری کو، اور یہ احکامات، تو جب احکامات میں ان کی مثال موجود ہے اور جب وہ اس پر عمل کریں گے تو اس کے نتائج میں بھی، وہ خوشکن نتائج میں بھی ان کی مثال موجود ہے۔ اب کزرن اخرجا شتہ، اس زراعت کی طرح جو نکالتا ہے اپنی کوپل، اب نہیں کوپل نکلتی ہے، یا آپ اس کو اپنا کنارہ کہہ لیں وہ ٹھیک ہے، اس کا سوئی بھی کہہ لیں، فآزرہ، بس اس کا بوجھ اٹھاتا ہے، فاستغلظا، بس تم دیکھتے ہو کہ مضبوط ہوتا ہے، جیسے میثاقاً غلیظ لفظ ہے، پختہ معاہدہ ہے، تو بس پختگی آتی ہے، جیسے زراعت میں پختگی آتی ہے، تو زراعت کی طرح ہے کہ جب وہ کوپل نکالتی ہے اور اس کا بوجھ اٹھاتی ہے تو اس میں پختگی آتی ہے۔ فاستوی علی سوقہ، پس وہ برابر ہو جاتا ہے اپنے نوک پر، اپنے اس شدت و اجتماع پر۔ سوق کہتے ہیں شدت و اجتماع کو، یہ کہیں کہیں گھٹنے کا بھی کرتے ہیں سوق ترجمہ۔ تو سین واو قاف، یہ لوگ اس کا ٹخنا گھٹنا بھی کرتے ہیں، حالانکہ ہوتا ہے یہ ٹخنا اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ پیر پر آگے بوجھ لے کر بڑھاتا ہے، تو شدت و اجتماعی کہلاتا ہے، یہ ہانکنے کے کو بھی کہا جاتا ہے۔ یعجب الزراع، تو وہ بھلا لگتا ہے زراعت کرنے والے کو، یعنی اس کسان کو جو زراعت پیدا کر رہا ہے، زراعت جو بنا ہے، جو کھیتی لگا رہا ہے، تو زراعت والے کو بھی وہ بھلا لگتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اور غیظ کے لیے ان کو، الکفار جو انکار کرنے والے ہیں ان پر وہ غیظ کے لیے ہوتا ہے۔ یقینی سی بات ہے جو کھیتی نہیں اگا رہا ہے تو اس کا ایسی زراعت بھلی نہیں، تو اس کا زراعت سے کیا کام، تو ایسے انکار کرنے والوں کو برا لگتا ہے۔ تو یہاں کیونکہ بات اللہ کے احکامات کی چل رہی ہے، تو لہٰذا احکامات کے تحت آپ دیکھیں کہ اللہ نے بڑا پختہ بوجھ اٹھانے کو آپ کو کہا ہے، جب اس پر آپ برابر ہوں گے تو آپ ایسے سیدھے ہو جائیں گے، اس طرح آپ جم کر اپنے شدت و اجتماع ہوگا کہ جس طرح زراعت پھیل جاتا ہے، اور اس سے انکار کرنے والے غیظ میں ہو جائیں گے۔ تو وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے ماننے والے لوگوں سے، وعملوا الصالحات، یعنی وہ جنہوں نے مکمل صحیح عمل کیا، منہم ان میں سے، مغفرۃ و اجر عظیمہ، حفاظت اور انتہائی اجر کا انتہائی نتیجہ۔ تو اللہ کا پیغام دینے والا مکمل تعریفی ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ انکار کرنے والوں پر خوب سخت ہیں اور باہم اپنے درمیان رحم والے ہیں۔ تم انہیں فرما برداری کا میلان رکھتے ہوئے دیکھو گے، وہ اللہ سے فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، ان کی پہچان ان کی توجہ میں خاص فرما برداری کے اثر سے ہے۔ احکام شریعت یعنی التورات میں ان کی وہی مثال ہے، اور الانجیل یعنی نتائج کی خوشخبری میں ان کی مثال ہے۔ تو زراعت کی طرح جو اپنا کنارہ نئی کوپل نکالتی ہے، بس اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، بس وہ انتہائی مضبوط ہوتی ہے، بس اپنے شدت و اجتماع پر برابر ہوتی ہے، وہ زراعت والے کو بھلی لگتی ہے۔ انکار کرنے والے اس پر غیظ کے لیے ہوتے ہیں، اس پر غصہ یا طیش کے لیے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ماننے والے لوگوں اور مکمل صحیح عمل کرنے والوں کی حفاظت اور انتہائی نتیجہ کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ آج کا درس یہاں تک مکمل ہوا۔ اب جو سوال جواب کرنا اس کو کیجیے۔ السلام علیکم۔